اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے تمام طلباء خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ تو عزیز طلباء، آج انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اس لیکچر کے اندر ہم آب و ہوا کے انسانی زندگی پر اثرات جو ہے وہ پڑھیں گے۔ تو تمام بچے جو ہے وہ بک کا پیج نمبر 70 جو ہے وہ نکال لیں، تاکہ بعد میں آپ کو جو انڈرلائن کرنے میں کوئی پریشانی یا کسی دشواری کا سامنا نہ ہو۔ اب آتے ہیں بیٹا، آب و ہوا ہے کیا؟ آب و ہوا جو ہے، آب و ہوا کے انسانی زندگی پر گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں، بہت گہرے اثرات۔ پھل، پھول اور فصلیں بھی آب و ہوا کے مطابق ہوتی ہیں۔ آب و ہوا صرف انسانوں پر ہی نہیں ہے، بلکہ جانور اور پرندے بھی جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ اثر انداز ہوتی ہے۔ انسانی سرگرمیاں اس کے تابع ہوتی ہیں۔ انسان جو ہے وہ اس کا رہنے کا انداز، اس کا لباس پہننے کا انداز، اس کے رسم و رواج، اس کی خوراک، یہ سارے جو ہے وہ آب و ہوائی کے مرہون منت ہیں۔ جس طرح کی آب و ہوا ہوگی ویسے ہی وہ اس کا لباس ہوگا، ویسے ہی اس کا پیشہ ہوگا، ویسے ہی اس کے رسم و رواج ہوں گے، ویسے ہی جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ کھانے پینے کا انداز ہوگا، خوراک ہوگی۔ تو انشاءاللہ آب و ہوا کے بارے میں جو ہے وہ ہم پڑھیں گے۔ تو بیٹا سب سے پہلے یہ پوائنٹ جو بنے گا، آب و ہوا کا انسانی زندگی پر اثر، آپ کی ہیڈنگ جو ہے وہ بنا لیں، آب و ہوا کا انسانی زندگی پر اثر، اس کی ہیڈنگ جو ہے وہ آ جائے گی۔ کہتے ہیں کہ آب و ہوا کا انسانی زندگی پر گہرا اثر ہوتا ہے۔ آب و ہوا کسی مقام یا علاقے میں موجود انسانوں کی روزمرہ کاموں پر اثر انداز ہوتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا، اثر انداز ہوتی ہے۔ اس میں کہتے ہیں کہ دنیا میں مختلف علاقوں میں آب و ہوا کے لحاظ سے اختلاف پایا جاتا ہے۔ آب و ہوا کا یہ اختلاف ان علاقوں کے ماحول پر ایک خاص اثر رکھتا ہے۔ آب و ہوا کا انسانی زندگی پر بڑا گہرا اثر ہوتا ہے۔ آب و ہوا کسی مقام یا علاقے کی تمام انسانی سرگرمیوں پر اپنا اثر رکھتی ہے۔ تمام کسی ملک کے رہنے والوں کی معاشی، معاشرتی، سماجی، سیاسی، تجارتی غرض کے تمام سرگرمیوں کا انحصار کافی حد تک آب و ہوا پر ہوتا ہے۔ سرد علاقے کے لوگ جو ہے ان کا لباس، رہائش، خوراک وغیرہ گرم علاقے کے لوگوں سے کافی حد تک مختلف ہوتی ہے۔ بعض مقامات پر تو زندگی مفلوج ہو کر رہ جاتی ہے۔ اس طرح ملکی سطح پر بھی تجارتی، معاشی غرض کے تمام سرگرمیاں مختلف ہوتی ہیں۔ مختصر یہ کہ پاکستان رقبے کے لحاظ سے ایک وسیع ملک ہے، آپ کو پتہ ہی ہے، پہلے بتایا ہے۔ پاکستان جہاں گرم خشک ترین علاقے ہیں، وہاں پر بعض علاقوں میں موسم سرد اور مرطوب بھی ہوتا ہے۔ آب و ہوا میں نمایاں فرق انسانی زندگی پر گہرا اثر جو ہے وہ رکھتا ہے۔ اب دیکھیں یہی بات جو ہے کہتے کسی ملک کے رہنے والوں کی معاشی، معاشرتی، سماجی، سیاسی، تجارتی انڈرلائن میں نے کیا ہے، تمام سرگرمیوں کا انحصار کافی حد تک آب و ہوا پر ہوتا ہے۔ سرد علاقوں کے لوگوں کا لباس، رہائش، خوراک وغیرہ گرم علاقوں کے لوگوں سے کافی حد تک مختلف ہوتا ہے۔ اس طرح ملکی سطح پر تجارتی، معاشی غرض کے تمام سرگرمیاں مختلف ہوتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ موسم گرما جو ہے وہ لوگ ہلکے کپڑے پہنتے ہیں، گرمی سے بچنے کے لیے چھتری، ٹوپی اور سر پر کپڑے کا استعمال کرتی ہیں۔ خوراک جو ہے وہ پانی، ٹھنڈے مشروبات مثلا لسی، جوس، بوتلیں جو استعمال کرتی ہیں۔ موسم سرما جب آتا ہے تو گہرے رنگ کے لوگ جو ہے وہ کپڑے پہنتے ہیں، سویٹر، جرسی کا استعمال کرتی ہیں۔ خوراک میں گوشت ہے، مچھلی ہے، خشک میوہ استعمال کرتی ہیں۔ تو یہ سب جو ہے تو یہ سب میں نے تھوڑا سا وضاحت کی ہے۔ اب دوسرا جو ہے یہ پوائنٹ بنے گا، پاکستان کے شمالی اور شمال مغربی پہاڑی علاقے، یعنی کہ ان کی آب و ہوا کیسی ہے۔ تو یہ جو ہے پاکستان کے شمال مغربی علاقے پہاڑی سلسلوں میں گھرے ہوئے ہیں۔ یہ علاقے سطح سمندر سے کئی ہزار فٹ بلند ہیں۔ یہ جو علاقے ہیں یہ سطح سمندر سے کئی ہزار فٹ بلند ہیں، اور جوں جوں ہم سطح سمندر سے بلندی کی طرف جاتے ہیں درجہ حرارت میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو علاقے ہم پڑھ رہے ہیں کہ کیا ہے کہ پاکستان کے شمالی اور شمال مغربی علاقے پہاڑی سلسلوں میں گھرے ہوئے ہیں۔ یہ علاقے
سطح سمندر سے کئی ہزار میٹر بلند ہیں۔ کہتا ہے جیسے جیسے ہم سطح سمندر سے بلندی کی طرف جاتے ہیں درجہ حرارت میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ پہاڑی علاقوں کا درجہ حرارت موسم سرما میں سرد ترین ہو جاتا ہے کہ بہت زیادہ جو ہے وہ سردی پڑتی ہے، اور درجہ حرارت جو ہے وہ مائنس تک چلا جاتا ہے، صفر تک جو جاتا ہی ہے، یعنی کہ زیرو جو ہے وہ پرسنٹیج جو ہے وہ درجہ حرارت جو ہے ہو جاتا ہے، اس سے بھی گر جاتا ہے۔ اور زیادہ تر برف باری ہوتی ہے یہاں کے رہنے والوں کی تمام، یعنی کہ یہاں کے رہنے والوں کی، یہاں کے دیکھیں میں بک سے تیسری لائن میں، یہاں کے رہنے والوں کی تمام سرگرمیاں موسم سرما میں قریباً محدود ہو جاتی ہیں۔ کیوں محدود ہوتی ہیں؟ محدود اس لیے ہوتی ہیں کہ لوگ موسم سرما کے شروع ہونے سے سردی بہت شدت کی پڑتی ہے اور وہاں پر انسان کا رہنا مشکل ہو جاتا ہے، اور اس لیے جو ہے وہ محدود کر دیتے ہیں۔ لوگ جب موسم سرما شروع ہوتا ہے پہلے خوراک اور دیگر ضروری اشیاء جو ہے وہ اکٹھی کر لیتے ہیں، جمع کر لیتے ہیں، اور لوگوں کا ان کے کام جو ہے وہ زیادہ تر گھریلو دستکاری بہت زیادہ جو ہے وہ اہم ہے اس علاقے کی، اور بعض لوگ جو ہے وہ اپنے مویشی جو ہے وہ پہاڑی علاقوں سے میدانی علاقوں کی طرف منتقل کر لیتے ہیں، کیونکہ برف باری کی وجہ سے جو ہے وہ چراگاہیں ختم ہو جاتی ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب یعنی کہ کیا محدود ہے، ہم لوگ موسم سرما کی شروع ہوتے ہیں پہلے خوراک دیگر ضروری اشیاء ذخیرہ کر لیتے ہیں۔ لوگوں کی سرگرمیوں میں گھریلو دستکاری بہت اہم ہے۔ بعض لوگ اپنے مویشیوں کو پہاڑی علاقوں سے میدانی علاقوں کی طرف منتقل کر لیتے ہیں، کیونکہ برف باری کی وجہ سے چراگاہیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اب آتے ہیں موسم گرما کی طرف۔ تو موسم گرما جو ہے یہ علاقے جو ہے وہ سرسبز و شاداب ہوتے ہیں، برف پگھلنے سے ندی نالے رواں دواں ہو جاتے ہیں۔ یہاں کے رہنے والے لوگ اپنے مویشیوں کو لے کر دوبارہ ان علاقوں کا رخ کرتے ہیں جہاں سے وہ آئے ہوتے ہیں، اور موسم گرما میں کاشتکاری لوگوں کا اہم پیشہ ہوتا ہے، اور مختلف اقسام کے پھل پیدا ہوتے ہیں۔ معاشی تجارتی سرگرمیاں شروع ہو جاتی ہیں ان علاقوں میں، کیونکہ موسم گرما میں یہ علاقے سرسبز و شاداب ہوتے ہیں، برف پگھلنے سے ندی نالے رواں دواں ہو جاتے ہیں۔ یہاں کے رہنے والے لوگ اپنے مویشیوں کو لے کر دوبارہ ان علاقوں کا رخ کرتے ہیں۔ موسم گرما میں کاشتکاری لوگوں کا اہم پیشہ ہے، مختلف اقسام کے پھل پیدا ہوتے ہیں، لہذا معاشی تجارتی سرگرمیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ سمجھا گئی اس بات کی کہ شمالی اور شمال جو مغربی پہاڑی علاقے ہیں، یہ علاقہ جو ہے وہ پہاڑی سلسلوں میں جو ہے وہ گھرا ہوا ہے، اور یہ سطح سمندر سے جو ہے وہ کئی ہزار فٹ اوپر ہے، اور جو ہم جو ہے سطح سمندر سے اوپر جاتے ہیں آب و ہوا میں جو ہے وہ بہت زیادہ درجہ حرارت میں کمی آ جاتی ہے، اور یہاں کی جو علاقے ہیں ان میں جو ہے وہ درجہ حرارت جو ہے وہ زیرو سے بھی نیچے چلا جاتا ہے۔ موسم سرما کے اندر لوگ جو ہے وہ اپنے گھروں تک محدود ہو جاتے ہیں، بعض علاقے جو ہے اپنے مویشی لے کر دوسرے علاقوں میں چلے جاتے ہیں، دستکاری ہاتھ سے کام کرنے والا جو ہے وہ کام کیا جاتا ہے، اور لوگ جو ہے وہ زیادہ تر عورتیں جو ہے وہ اپنے ہاتھوں کے ساتھ جو ہے وہ یعنی کہ دستکاری جو ہے وہ کرتی ہیں، اور اس کے علاوہ خوراک لوگ جمع کر لیتے ہیں، اور جب موسم گرما ہوتا ہے شروع، موسم گرما کے اندر اپنے مویشی واپس ان چراگاہوں میں لے جاتے ہیں اور کاشتکاری کرتے ہیں، پھل جو ہے وہ اور دوسری تجارتی سرگرمی جو ہے شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ تھی پاکستان کے شمالی اور شمال مغربی پہاڑی علاقے۔ تیسرا پوائنٹ، پہاڑی علاقے نسبتاً کم گنجان آباد ہوتے ہیں۔ کم گنجان آباد علاقے، اس کی ہیڈنگ کیا ہے؟ کم گنجان آباد علاقے۔ پہاڑی علاقے جو ہے نسبتاً کم گنجان آباد ہوتے ہیں۔ پہاڑی علاقوں میں معدنیات کے ذخائر بھی ملتی ہیں، یہاں کے لوگ محنتی اور جفا کش ہوتے ہیں۔ ان علاقوں کی آب و ہوا اچھی ہونے کی وجہ سے صحت کو بہت ترقی ملی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ کہتے ہیں یہ جو علاقے ہیں پہاڑی علاقے، یہ آبادی بہت کم ہوتی ہے کیونکہ رقبہ زیادہ ہوتا ہے، آبادی بہت کم ہوتی ہے، اور معدنیات کے بہت زیادہ ذخائر ہیں اس پہاڑی علاقوں میں۔ یہاں کے لوگ محنتی بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور آب و ہوا اچھی ہوتی ہے، لوگ جو ہے صحت کے لیے بھی ان علاقوں کا رخ کرتے ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ والا پوائنٹ، ذریعہ معاش جو ان لوگوں کا کون سا ہوتا ہے؟ یہ جو لوگ ہیں ان علاقوں کے لوگوں کے ذریعہ معاش جو ہے اس کا انحصار جو ہے مویشی پالنے، بھیڑ بکریاں چرنے، دستکاری اور مختلف قسم کے پھلوں کی پیداوار پر ہے۔ کون سے انحصار جو ہے ان کا ذریعہ معاش کیا ہے؟ مویشی پالنا، بھیڑ بکریاں چرانا، دستکاری اور مختلف قسم کے پھل۔ اس کے بعد آتے ہیں پاکستان کے آب و ہوا، ان کے میدانی علاقوں کی آب و ہوا، پاکستان کے میدانی علاقوں کی آب و ہوا۔ ہاں جی، میدانی علاقوں میں کیا ہوتا ہے؟ میدانی علاقوں میں آب و ہوا میں شدت ہوتی ہے، آب و ہوا میں شدت پائی جاتی ہے، یعنی موسم گرما گرم اور موسم سرما سرد ہوتا ہے۔ یہ آب و ہوا مختلف اقسام کی فصلوں، سبزیوں اور پھلوں کے لیے بہت مناسب ہوتی ہے، موزوں ہوتی ہے۔ میدانی علاقے کیونکہ دریاؤں کی لائی ہوئی
مٹی جو ہے مٹی جب بہت زرخیز ہے، ان علاقوں کے رہنے والوں کی آمدنی کا زیادہ دارومدار زراعت پر ہے، اس سے متعلقہ صنعتوں پر ہے، یہاں کے رہنے والوں کی معاشی حالت نسبتاً بہتر ہے۔ دوبارہ ریپیٹ کرنے لگا ہوں، میدانی علاقے، تو میدانی علاقے کیا ہے بیٹا؟ آب و ہوا میں شدت ہوتی ہے کہ موسم گرما بڑا جو ہے موسم گرما گرم ترین ہوتا ہے، موسم سرما سرد ترین ہوتا ہے، اور یہ جو ہے یہ سردی اور گرمی فصلوں اور پھلوں کے لیے بہت مناسب ہوتی ہے، اور یہ زمین بھی بڑی زرخیز ہے، اور ان علاقوں کے زیادہ تر لوگ جو ہے وہ زراعت سے منسلک ہیں، اور معاشی اعتبار سے یہ زیادہ جو ہے وہ بہتر ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ والا جو پوائنٹ ہے کہ یہاں کے جو لوگ ہیں، لوگوں کے رہن سہن خوراک، لباس اور آب و ہوا پر بہت گہرا اثر ہوتا ہے، یعنی کہ رہن سہن پر آب و ہوا کا رہن سہن اور خوراک پر اثر۔ میدانی علاقوں میں بارشوں کی کمی کو مصنوعی آبپاشی کے ذریعے جو ہے وہ نظام کے ذریعے پورا کیا جاتا ہے، لوگوں نے ٹیوب ویل لگائے ہوئے ہیں اور دوسرے طریقے۔ یہ گنجان آباد علاقہ ہے، آبادی بہت زیادہ ان علاقوں میں ہوتی ہے، پاکستان میں سب سے زیادہ آبادی اسی علاقے میں ہے۔ ذرائع آمد و رفت اور نقل و حمل بہتر ہے، اور لوگوں کو ہر طرح کی سہولتیں۔ پہاڑی علاقوں میں سفر کرنا بڑا مشکل ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ چیزیں جو ہے وہ بھیجنا بڑا مشکل ہے، لیکن میدانی علاقوں میں ایسا نہیں ہے، ہمارے علاقوں میں ایسا نہیں ہے، آسانی کے ساتھ جو ہے وہ نقل و حمل ہوتی۔ اس کے بعد صحرائی علاقوں کی آب و ہوا، صحرائی علاقے، اس کی آب و ہوا جو آ جائے گا۔ آب و ہوا گرم اور خشک ہوتی ہے، آب و ہوا بہت گرم اور خشک ہوتی ہے، دن اور رات کے درجہ حرارت میں بہت فرق ہوتا ہے۔ موسم گرما میں دن کے وقت لو چلتی ہے، گرد آلود آندھی چلتی ہیں۔ پنجاب کا جنوبی اور صوبہ سندھ کا شمالی اور جنوبی علاقہ خاص طور پر ریگستانی خصوصیات رکھتا ہے۔ ان علاقوں کے لوگوں کی زندگی انتہائی سخت ہے، بارش کم ہوتی ہے، اس لیے پینے کے لیے پانی دور دور سے لانا پڑتا ہے، بیچارے لوگوں کو محنت کرنی پڑتی ہے۔ جن علاقوں میں نہریں پانی کی فراہمی کا ذریعہ ہیں وہاں زندگی قدرے بہتر ہے، بھیڑ بکری پالنا ان علاقوں کی جو ہے وہ ذریعہ معاش ہے۔ صحرائی علاقے کیا ہم نے پڑھا ہے؟ آب و ہوا گرم ہوتی ہے، یعنی کہ پاکستان کا جو صحرائی علاقہ ہے آب و ہوا بہت گرم ہوتی ہے، خشک ہوتی ہے، دن اور رات کے درجہ حرارت میں بہت فرق ہوتا ہے۔ موسم گرما میں دن کے وقت لو چلتی رہتی ہے، گرد آلود آندھیاں چلتی ہیں۔ پنجاب کا صوبہ سندھ کا شمالی علاقہ اس میں شامل ہے، ریگستانی علاقہ آ جاتا ہے۔ پانی کی کمی جو ہے ان علاقوں میں ہوتی ہے، بہت زیادہ زندگی جو ہے وہ انتہائی سخت ہے، بارش کم ہوتی ہے، پینے کے لیے پانی جو ہے وہ لوگ دور دور سے لوگوں کو لانا پڑتا ہے۔ جن علاقوں میں پانی کی دستیابی یعنی کہ نہریں ہیں وہاں زندگی دوسروں کی نسبت بہتر ہے، اور ذریعہ معاش جو ہے ان لوگوں کا بھیڑ بکریاں پالنا اس علاقے کے لوگوں کا سب سے یہاں پیشہ ہے۔ ٹھیک ہو گیا، ذریعہ معاش۔ اب نیکسٹ پیج آپ دیکھیں ذرا، اس کے بعد پاکستان میں سطح مرتفع بلوچستان کی آب و ہوا، ہیڈنگ آ جائے گی پاکستان میں سطح مرتفع بلوچستان کی آب و ہوا۔ اب دیکھیں سطح مرتفع جو بلوچستان ہے، یہ پاکستان میں سطح مرتفع بلوچستان کی آب و ہوا موسم گرما میں گرم ترین اور موسم سرما میں سرد ترین ہوتی ہے۔ موسم سرما میں بعض بلند مقامات پر برف باری بھی ہوتی ہے، یہ پاکستان کا خشک ترین علاقہ ہے۔ موسم سرما کی برف باری اس علاقے میں پانی کے ذخیروں کی دستیابی کا اہم ذریعہ ہے۔ موسم گرما میں نشیبی علاقے اور چھوٹے دریاؤں میں پانی جمع ہو جاتا ہے، لہذا یہاں جھیلیں اور موسمی ندی نالے موجود ہوتے ہیں۔ پہاڑی علاقوں میں بارش کے پانی کو جمع کر کے زمین دو نالیاں کاریز کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ لایا جاتا ہے۔ بلوچستان میں درجہ حرارت زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ زمین دو نالیاں بہت اہم ہیں، جن سے پانی بخارات بن کر نہیں اٹھ سکتا، جن کی وجہ سے اس علاقے میں کاشتکاری شروع ہو گئی ہے۔ دوبارہ میں ریپیٹ کرنے لگا اپنے الفاظ میں کہ سطح مرتفع جو بلوچستان ہے اس کی آب و ہوا جو ہے موسم گرما میں گرم ترین اور موسم سرما میں سرد ترین ہے۔ بعض علاقوں میں برف باری بھی ہوتی ہے، اور یہ خشک ترین علاقہ ہے پاکستان کا، اور برف باری کی وجہ سے اس علاقے میں پانی کی دستیابی جو ہے وہ اہم ذریعہ ہے۔ موسم گرما میں یہ جو ہے یہ علاقوں میں گرمی انتہائی سخت ہوتی ہے، دن رات کے درجہ حرارت میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ موسم گرما میں نشیبی علاقوں میں چھوٹے چھوٹے دریاؤں میں پانی جمع ہو جاتا ہے، یہاں جھیلیں اور موسمی ندی نالے ملتے ہیں، اور آبپاشی کے لیے جو ہے یہ لوگ جو ہے پانی کی کمی کی وجہ سے یہاں پر کاشتکاری نہ ہونے کے برابر ہے۔ لیکن پہاڑی علاقوں میں بارش کے پانی کو جمع کر کے زمین دو نالیاں کاریز کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ لایا جاتا ہے۔ اب سوال آپ سے مختصر پوچھا جاتا ہے کاریز سے کیا مراد ہے؟ یہ دیکھیں پاکستان کی سطح مرتفع بلوچستان، اس کی آپ جو ہے 4 نمبر لائن ذرا پڑھیے گا کہ کاریز، یہ بیٹا زمین دوز نالیاں ہوتی ہیں،
یعنی کہ یہ آپ یہاں سے سوال شروع ہوگا، کریز سے کیا مراد ہے، کریز کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں پہاڑی علاقوں میں بارش، تیسری 4 نمبر لائن، پہاڑی علاقوں میں بارش کے پانی کو جمع کر کے زمین دو نالیوں کریز کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ لایا جاتا ہے۔ بلوچستان میں درجہ حرارت زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ زمین دو نالی بہت اہم ہیں، جن سے پانی بخارات بن کر نہیں اٹھ سکتا، جس کی وجہ سے اس علاقے کی کاشتکاری شروع ہوتی ہے۔ یعنی کہ زمین دو نالیاں بنائی جاتی ہیں تاکہ پانی بخارات بن کر اڑے نہ، اوپر جو ہے ضائع نہ ہو، تو اس سے جو ہے وہ زمین تک پانی پہنچایا جاتا ہے۔ تو یہ کیا ہے، کریز جو ہے یہ بڑا اہم ہے اس کا علاقہ۔ تو اس کے بعد جو ہے ذریعہ معاش جو ہے وہ کیا ہے ان لوگوں کا، یہاں کے رہنے والے لوگ جو ہے اس میں یہ لاسٹ والا جو ہے ذریعہ معاش آ جائے گا، لاسٹ والی ہیڈنگ جو ہے کیا آئے گی، ذریعہ معاش۔ کہ ذریعہ معاش یہاں کے رہنے والے لوگوں کی آمدنی کا دارومدار جو ہے بھیڑ بکری اور مویشی پالنے پر ہے، بھیڑ بکری اور مویشی پالتے ہیں۔ یہ علاقے پھلوں کی پیداوار اور معدنی وسائل کی دولت سے مالا مال ہیں۔ لوگوں کا ذریعہ معاش مقامی وسائل کی دستیابی پر ہے۔ یہ علاقے تیل کی پیداوار میں بہت اہم ہیں، یعنی کہ تیل بھی ان علاقوں میں آتا ہے، بھیڑ بکری میں جو ہے وہ لوگ اور مویشی پالتے ہیں، اور پھل بھی اس علاقے میں جو ہے پائے جاتے ہیں۔ تو آج جو ہم نے پڑھا ہے یہ ہے پاکستان کے یعنی کہ آب و ہوا کا انسانی زندگی پر اثر۔ تو جو ہے وہ آب و ہوا کا انسانی زندگی پر جو ہے بہت گہرا اثر ہوتا ہے۔ دوبارہ میں ایک بار جو ہے وہ تھوڑا سا جو ہے وہ ریپیٹ کر دیتا ہوں، دہرا دیتا ہوں تاکہ آپ کو بعد میں پریشانی کا سامنا۔ تو کیا ہے، کہتے ہیں آب و ہوا کا انسانی زندگی پر بڑے بیٹا گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں، پھل ہوں، پھول ہوں، فصلیں ہوں، آب و ہوا کی جو ہے اس کے اوپر جو ہے بڑے گہرے اثرات ہوتے ہیں۔ جانوروں پر بھی ہوتے ہیں، پرندوں پر بھی ہوتی ہیں، انسانی سرگرمیوں پر بھی ہوتے ہیں، اور مختلف علاقوں کے لوگوں کا آب و ہوا کے اوپر یعنی کہ ان کے رہنے کا انداز اور ہے، ان کا جو ہے وہ خوراک کا، جس طرح جو ہے وہ شمالی اور شمال مغربی پہاڑی علاقے جو ہیں یہ جو ہے وہ ان کا درجہ حرارت جو ہے وہ 0 تک جو چلا جاتا ہے، اور لوگ جو ہے وہ سردیوں میں اپنے جانور دوسری جگہ پہ منتقل کر لیتے ہیں اور دستکاری سے کام لیتے ہیں، گرمیوں میں واپس چلے جاتی ہیں اور وہاں پر جو ہے کھیتی باڑی ہوتی ہے۔ اس طرح یعنی کہ سارا کام ہے، بھیڑ بکریاں پالنا جو ہے وہ لوگوں کا اہم پیشہ ہے۔ اور کم گنجان آباد علاقے ہیں کیونکہ آبادی اتنی زیادہ نہیں ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ درجہ حرارت میں بہت زیادہ فرق ہے، اور لوگ وہاں پر زندگی آسانی کے ساتھ نہیں گزار سکتے سردیوں میں خصوصاً، لیکن لوگ بڑے محنتی ہوتے ہیں، آب و ہوا بڑی اچھی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ میدانی علاقوں کی آب و ہوا میں جو ہے وہ شدت پائی جاتی ہے، اور لوگ جو ہے وہ موسم گرما جو ہے وہ گرم ترین ہوتا ہے، موسم سرما سرد ترین ہوتا ہے۔ آب و ہوا میں مختلف اقسام کی فصلیں ہوتی ہیں، لیکن یہ زیادہ سردی اور گرمی جو ہے اس میں جو ہے سبزیوں اور پھلوں کے لیے بہت مناسب ہوتی ہے، اور زمین بڑی زرخیز ہے۔ لوگوں کی آمدنی جو ہے اس کا دارومدار زیادہ زراعت کے اوپر ہے، لوگ معاشی اعتبار سے زیادہ مضبوط ہیں جو میدانی علاقے والے ہیں، اور رہنے سہنے کا لباس آب و ہوا کے اوپر بڑا گہرا اثر ہے۔ ہلکے کپڑے جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں گرمیوں میں، اور سردیوں میں جو ہے وہ موٹے کپڑے استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ بات، اس کے بعد جو ہے دیکھیں صحرائی علاقے آ جاتے ہیں۔ آب و ہوا گرم اور خشک یعنی کہ صحرائی علاقوں کی جو ہے وہ ہوتی ہے، دن اور رات کے درجہ حرارت میں بہت فرق ہوتا ہے۔ دن کے وقت میں جو ہے لو چلتی ہے، اور ریگستانی علاقہ جاتا ہے، پانی کی کمی ہے، لوگوں کو پانی جو ہے وہ بارشیں بہت کم ہوتی ہیں، پینے کے لیے دور دور سے پانی لے کے آنا پڑتا ہے، اور جن علاقوں میں پانی موجود ہوتا ہے، نہریں کھودی گئی ہیں، وہاں پہ زندگی دوسروں کی نسبت جو ہے تھوڑی سی بہتر ہے، اور لوگ وہاں کے جو ہے بھیڑ بکریاں پالتے ہیں، اور اس علاقے کے لوگوں کا سب سے اہم ذریعہ ہے۔ سطح مرتفع جو بلوچستان ہے اس کی آب و ہوا موسم گرما میں گرم ترین ہوتی ہے، موسم سرما میں سرد ترین ہوتی ہے، اور موسم سرما میں بعض مقامات پہ برف باری بھی ہوتی ہے، اور یہ پاکستان کا خشک ترین علاقہ ہے۔ موسم سرما کی برف باری اس علاقے میں پانی کی دستیابی کا اہم ذریعہ ہے، اور موسم گرما میں انتہائی گرم ہوتا ہے، درجہ حرارت میں نمایاں فرق ہوتا ہے، نشیبی علاقے اور چھوٹے درے میں پانی جمع ہو جاتا ہے۔ آبپاشی کا ذریعہ جو ہے یہ کاشتکاری نہ ہونے کے برابر ہے۔ لوگ جو ہے وہ کریز بنا کر یعنی کہ کریز جو ہے وہ زمین دو نالیاں بنائی ہوئی ہیں، پانی ایک جگہ سے دوسری جگہ جو ہے وہ فصل کاشت کرنے کے لیے جو ہے وہ کاشتکاری کا ذریعہ ہے۔ اور ذریعہ معاش جو ہے ان لوگوں کا بھیڑ بکریاں پالنا، مویشی پالنا، پھلوں کی پیداوار ہے، معدنی وسائل ہیں، اور یہ علاقے کی پیداوار یعنی کہ تیل کی وجہ سے بھی تھوڑا سا یہ علاقہ جو ہے مشہور ہے۔ تو آج جو ہم نے پڑھا ہے یہ پڑھا ہے آب و ہوا کے انسانی زندگی پر اثرات۔ میں نے 2 بار جو ہے وہ ریپیٹ بھی کر دیا، دہرا بھی دیا ہے، تو بیٹا آپ نے اس کو ڈیپلی اسٹڈی بھی کرنا ہے اپنی طرف سے بھی، اور میرے لیکچر کو بھی اٹینڈ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جو کمی کوتاہی ہوئی ہے وہ میری طرف سے، اور جو بہتری ہے وہ میرے رب کی طرف سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما توفیق الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔